یہود کے سوالات کا جواب دینے کا عجیب واقعہ۔ نعمان بن سعد کہتے ہیں، میں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بار العمارت میں بیٹھا تھا کہ نوف بن عبداللہ آیا اور کہا، اے امیر المومنین، دروازے پر یہود کے 40 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے آئے تو کہا، اے علی، ہمیں اپنے رب کی صفت بیان کر جو کہ آسمانوں میں ہے تو کیسے ہے اور کیسے تھا اور کب تھا اور وہ کس شے پر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہود کا گروہ، مجھ سے سنو اور میرے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی پرواہ نہ کرو۔ بے شک میرا رب ہی اول ہے، اس کی کسی سے ابتدا نہیں ہوئی اور نہ وہ کسی سے ملا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کے گمان میں آیا اور نہ وہ کوئی جسم ہے کہ اس کی تخلیق کی جائے اور نہ وہ چھپایا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے، اور وہ نہ ہونے کے بعد نہیں ہوا کہ اسے حادث کیا جائے، بلکہ وہ اس سے ماورا ہے سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ کیسا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ رہا اور زمانوں کے اختلاف سے اور ایک حالت سے دوسری حالت بدل جانے سے ختم نہیں ہوگا، اور اجسام سے اور فصیح زبانوں سے اس کی صفت کیسے بیان کی جا سکتی ہے جو کہ چیزوں میں نہیں تھا کہ کہا جائے کہ وہ جدا ہے، اور نہ کسی سے بنا کہ کہا جائے وہ ہونے والا ہے، بلکہ وہ بغیر کیفیت ہے اور وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور تشبیہ دینے میں ہر بعید سے زیادہ بعید ہے۔ اس پر بندوں میں سے کوئی ایک لمحہ مخفی نہیں ہو سکتا اور نہ تیز لفظ چھپ سکتا ہے اور نہ ریت کا ذرہ اور نہ کوئی قدم مکمل اندھیری رات میں اور نہ رات کے شروع میں چھپ سکتا ہے، اس کو روشن چاند نہیں چھپا سکتا، اور روشنی والے سورج کا پھیلاؤ اپنی تیز کرنوں کی روشنی سے اسے چھپا سکتا ہے، نہ آنے والی رات کا آنا چھپا سکتا ہے، نہ جانے والے دن کا جانا۔ وہ ہی اپنی کائنات میں سے جس کا ارادہ کرتا ہے اسی کا احاطہ کر لیتا ہے، اور ہر انتہا واحد کو جاننے والا ہے۔ حد تو مخلوق کے لیے متعین ہے اور انتہا غیر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اس نے چیزوں کو کسی پہلے اصول سے نہیں بنایا اور پہلے پیدا شدہ اشیاء سے بنایا، بلکہ اسی پیدا کیا جو کیا، پس اس نے اپنی مخلوق کو قائم کر دیا اور صورت دی جدا، اور اس کی صورت کو عمدہ بنایا اور اپنی بلندی میں منفرد ہے۔ کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں اور نہ ہی اپنی مخلوق کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع ہے۔ پکارنے والوں کے لیے اس کی قبولیت تیز تر ہے، اور آسمانوں زمینوں میں فرشتے اس کے فرما بردار ہیں۔ مٹی ہو جانے والے مردوں سے متعلق اس کا علم ایسے ہے جیسے زندوں سے متعلق، اور بلند آسمانوں کے متعلق اس کا علم ایسے ہے جیسے نچلی زمین کے متعلق اس کا علم ہے، اور اس کا علم ہر شے سے متعلق ہے۔ آوازیں ایسے پریشان نہیں کرتی اور مختلف زبانوں سے اسے مشغول نہیں کرتی۔ وہ مختلف آوازوں کو بغیر اعضاء کے سننے والا ہے۔ وہ مدبر ہے، بصیر ہے، تمام امور کا جاننے والا ہے، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ پاکیزہ ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر اعضاء جوارح کے اور بغیر ہونٹوں اور بغیر حلق والے بغیر حلق وغیرہ کے کلام کیا۔ وہ صفات کی کیفیت متعین کرنے سے پاک اور بلند ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا معبود محدود ہے، وہ اپنے خالق معبود سے جاہل ہے، اور جو کہے کہ جگہیں اسے محیط ہیں، اسے حیرت التماس لگ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالی ہر مکان کو محیط ہے۔ الرحمن کے صفت
میں قرآن اور دلیل کے خلاف تکلف کرنے والے، اگر تو سچا ہے تو ذرا مجھے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی تعریف کر کے دکھا۔ بالکل نہیں کر سکتا۔ کیا تو اپنے جیسی مخلوق کی صفت کرنے سے تو عاجز ہے، اور تو اس کائنات عناصر کے رب کی صفت کا ادراک کرنا چاہتے ہو، پس تم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند؟ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ حدیث نعمان کے طریق سے غریب ہے، اور اس طرح اسحاق نے بھی آپ سے مراسلہ روایت کی ہے۔